کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مسلمان جو ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مسلمان خود بھی ایک مائنورٹی کی طرح سے رہیں گے، بلکہ اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر تو مسلمان ایک الگ وطن بناتے ہیں، ایک الگ ہوم لینڈ سیکیور کرتے ہیں، اور ہندوز بھی ایک الگ ہوم لینڈ سیکیور کرتے ہیں، تو دونوں کا جو الگ الگ سٹیٹس ہوں گی اس میں مائنورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. سو بیسکلی اٹ آفرڈ سیف گارڈز ٹو دا رائٹس آف مائنورٹیز. سو یہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایک امپورٹنٹ ڈیکلیریشن تھی جو کہ ہمیں 23 مارچ کی ریزولوشن سے نظر آتی ہے. دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات کی گئی جس کی وجہ سے اس کو کرٹیسائز کیا گیا وہ یہ تھی کہ ریزولوشن نے پاکستان کی جو حدود تھی نا ان کو کلیئرلی ڈیمارکیٹ نہیں کیا، ناٹ کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا کرٹیسائز کیا گیا. مثال کے طور پہ ریزولوشن نے یہ کہا کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے نارتھ ویسٹرن یا پھر انڈیا کے ایسٹرن پارٹس میں مسلم جو کنٹیگوس مسلم میجورٹی ریجنز ہوں گے with such territorial readjustments as may be necessary. Territorial readjustments as may be necessary. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان ہڈن میننگز یا ان امپلیسٹ میننگز یا امپلائی یہ کر رہی تھی یہ ریزولوشن کہ پنجاب کو اور بنگال کو اور آسام کو جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا جائے گا. سو یہ وہ ریزنز تھی جس کی وجہ سے پنجاب، بنگال اور آسام کو تقسیم کیے جانے کی اس میں ایک امپلائڈ میننگ ملتے تھے. اس کی وجہ سے جو ہے نا اس ریزولوشن کو کرٹیسائز کیا گیا کہ ریزولوشن جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے پاکستان کے بارڈرز کو کلیئرلی ڈیمارکیٹ کرنے میں، یا پاکستان کے کانسیپٹ کو کلیئرلی ایک ڈیفینیٹو کانسیپٹ دینے میں یہ ریزولوشن ناکام ہو چکی ہے. اس کی بیس کے اوپر جو ہے نا وہ اس ریزولوشن کو کرٹیسائز کیا گیا. میں اگر جنرل رسپانس کی بات کروں تو جنرل رسپانس میں مسلمانوں نے تو اس کو انتھوزیاسٹکلی سپورٹ کیا. جہاں تک بات ہے ہندوز کی، ہندو نے ظاہر اس کو کنڈیم ہی کرنا تھا، اور ہندو پریس نے، میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا. اب یہ جو ہندو پریس کی اس ریزولوشن کی ہندو پریس نے جو مخالفت کی اور ہندوز نے اور کانگریس نے جو اس کی مخالفت کی، اس کی وجہ سے ٹو نیشنز تھیوری کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ سولیڈیفائی ہوا. بیکاز کانگریس، مسلم لیگ کو اور قائد اعظم کو اور مسلمانوں کی لیڈرشپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کانگریس کسی بھی صورت جو ہے نا وہ ایک جوائنٹ پلیٹ فارم کے اوپر کبھی نہیں آئے گی. اچھا، ہندوز کا رسپانس یہ تھا کہ ہندو لیڈرشپ نے جو چونکہ ٹو نیشنز تھیوری اور جو لاہور ریزولوشن تھی یہ بات کرتی تھی پارٹیشن کی، تو ہندو لیڈرشپ نے کہا کہ یہ تو جو ہندو ماتا ہے یا جو مدر انڈیا ہے اس کی ویویسکشن کی کوشش ہے. انہوں نے کہا یہ جو مدر انڈیا کی ویویسکشن کی کوشش ہے، یعنی اس کو توڑنے اور کاٹنے کی کوشش ہے. ایک اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک مسلمان جس طرح سے اس کو دیکھ رہے تھے اور ہندو اس طرح سے دیکھ رہے تھے، قائد اعظم کا اور مسلم لیگ کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا جو ہے نا وہ اپنی، یا سب کانٹیننٹ، اپنی ہسٹری میں سوائے ایک یا دو ایکسیپشنز کے لیے کبھی بھی جو ہے نا وہ ایک سینٹرلائزڈ یا سنگل گورنمنٹ کے یا سنگل سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کے انڈر نہیں رہا. اس میں دو ایکسیپشنز جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھی، ایک تو چندر گپت موریہ کی یا اشوکا کی. اب جو مورین ڈائنیسٹی تھی، مورین ڈائنیسٹیز کو ہندوز یا ہندو لیڈرشپ یا کانگریس جو ہے نا وہ اس کو فینٹیسائز کرتے تھے. اور دوسری طرف میں اگر بات کروں تو اکبر کے دور کو بھی ہندوز شاید اس لیے پسند کرتے تھے کیونکہ اکبر کی جو پالیسیز تھیں وہ کافی کمیونٹیز کی طرف یا ہندو ریلیجنز کی طرف جو ہے وہ لینینٹ تھیں اور فلیکسیبل پالیسیز تھیں. اب ان مورین ڈائنیسٹی کی بیس کے اوپر جو ہے نا وہ ہندوز اور کانگریس جو ہے نا ایک یونائٹڈ انڈیا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کو پتا تھا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہندوز وڈ آلویز بی اے میجورٹی اینڈ مسلمز وڈ آلویز بی اے مائنورٹی. لیکن مسلمان جو ہے نا وہ ایک اسلامک سوسائٹی کا اور ایک سپریٹ اسٹیٹ ہوڈ کا قیام چاہتے تھے. مسلمان جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہندو ڈومینیشن کے کلچز سے نکلنا چاہ رہے تھے اور اپنی ایک سپریٹ اسٹیٹ ہوڈ بنانا چاہ رہے تھے. ایک جو امپورٹنٹ ایفیکٹ ہوا، جو ایک امپورٹنٹ امپیکٹ کہہ سکتے ہیں آپ، یا ایک جو امپورٹنٹ ایفیکٹ ہوا، اس کا جو نتیجہ سامنے آیا
وہ تھا کہ مسلم لیگ جو ہے نا وہ ایک مسلمانوں کے ایک ایلیٹ کلب سے نکل کر ایک میس موومنٹ یا ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی بن گئی کہ جس کو بعد میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کی سوسائٹی کے تمام سیکشنز نے سپورٹ کیا. پھر جو ایک اور چیز اس سے سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ جناح کی لیڈرشپ کے جو خد و خال ہے نا وہ اس کے بعد واضح ہونا شروع ہو گئے. جناح نے افیکٹولی جو ہے وہ مسلم جو سب کانٹیننٹ میں مسلم کمیونٹی ہے ان کے انڈسپیوٹڈ لیڈر کے طور پہ جناح نے ایمرج کیا. یہ لاہور ریزولوشن سے ایک اور جو امپورٹنٹ اس کا جو فال آؤٹ تھا یا جو اس کا امپیکٹ تھا وہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. جناح کا جو میسج تھا نا اس نے آئیڈیلسٹک یوتھ کو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو، رائزنگ مڈل کلاس کو، اس کو جو ہے نا اس کی سپورٹ جو ہے نا حاصل کی جناح کے میسج نے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ذات کا اورا یا کیرزما تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسلم لیگ ایک آئیڈیلسٹک کلب سے، ایک ایلیٹ کلب سے جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو کے ایک ماس موومنٹ بن گئی. اور 1945-46 کے الیکشنز میں پھر جو ہے نا وہ مسلم لیگ نے جس طرح سے وکٹری شو کی اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ایک ٹرو سینس میں ریپرزنٹیٹیو پارٹی بن چکی ہے. پنجاب کی میں اگر بات کروں تو 1940s اور 41 میں مسلم لیگ کی پاپولیرٹی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی تھی. پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں اس وقت کے جو فیوڈل لینڈ لارڈز تھے اور جو اس وقت یونینسٹ پارٹی کی پنجاب میں لیڈرشپ تھے. یونینسٹ پارٹی میں پنجاب کے عام طور پہ جو فیوڈلز اور لینڈ لارڈز تھے گورنمنٹ ان کی تھی. یونینسٹ پارٹی بنیادی طور پہ یونینسٹ پارٹی بنیادی طور پہ مسلم لیگ کے خلاف تھی. لیکن یونینسٹ پارٹی کا جو ہولڈ تھا پنجاب میں پولیٹکس کے اوپر اس کو توڑا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے جس کو لیڈ کر رہے تھے حامد نظامی. اور اس کی وجہ سے انہوں نے گراس روٹس لیول کے اوپر ایک تو پبلک اوپینین کو مسلم لیگ کے فیور میں، قائد اعظم کے فیور میں ہموار کیا، اور دوسرا جو ہے انہوں نے ایک سپریٹ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے جو نیریٹو کی وار تھی نا، یا جو ایک سپریٹ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے جو پروپیگنڈے کی وار تھی، یا جو ایک مسلم ہوم لینڈ کے لیے جو ڈیمانڈ تھی، اس ڈیمانڈ کو پاپولرائز کرنے میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور اس وقت کے مسلم میڈیا اور نیوز پیپر جن میں کہ ڈان، نوائے وقت اور بنگال میں آزاد اخبار کا بڑا اہم رول ہے. یہ وہ نیوز پیپرز اور یہ وہ یوتھ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بیٹل آف نیریٹیوز کو ون کیا یونینسٹ پارٹی کے خلاف، کانگریس کے خلاف. یونینسٹ پارٹی اور کانگریس کا جو گٹھ جوڑ تھا پنجاب کی پالیٹکس میں اس کو ان لوگوں نے کنفرنٹ کیا. یہ میں 1940s کے بعد کی بات کر رہا ہوں، لاہور ریزولوشن کے آفٹر میتھ کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اگر میں دیکھوں تو تھیولوجیکل ڈومین میں، آئیڈیالوجیکل یا ریلیجس ڈومین میں تھیولوجی میں جو فائٹ ہوئی وہ لڑی گئی جمعیت علماء اسلام کے اور جمعیت علماء ہند کے انڈر. جمعیت علماء اسلام جو ہے نا جو کہ پرو پاکستان تھی، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی جو کہ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے. اور انہوں نے جمعیت علماء ہند کے پروپیگنڈے کا جو کہ پرو کانگریس تھی، اس کے پروپیگنڈے کا انہوں نے افیکٹولی جواب دیا. اس طرح سے یہ جو بیٹل تھی نیریٹیوز کی، اور یہ جو بیٹل تھی ٹو نیشنز تھیری کی، اور یہ جو بیٹل تھی ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے، یا پھر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیٹل تھی پارٹیشن کے لیے، یہ مختلف فرنٹس کے اوپر ان لوگوں نے لڑی. پھر میں اگر بات کروں جناح کا جو سلوگن تھا یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، یہ پاپولرائز ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ
जिन्ना को कायदे आजम भी कहा जाने लगा, द ग्रेट लीडर। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम का जो है वो जिन्ना को खिताब दिया गया। और दिस इज अनडिस्प्यूटेड, कोई भी आप हिस्टोरियन पढ़ें जिसने सब कॉन्टिनेंट का कोई भी अकाउंट लिखा हो और जिन्ना की पर्सनालिटी के ऊपर जब बात की हो तो ये बात हर बंदा मानता है कि जिन्ना वॉज अ मैन ऑफ इनवायलेबल इंटेग्रिटी। और अगर आप जिन्ना को सब कॉन्टिनेंट की लैंडस्केप से हटा दें, मैं मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहा हूं, नॉट इंडियन लीडरशिप या हिंदूज की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, अगर जिन्ना को इंडियन लैंडस्केप से हटा दें तो आई एम श्योर कि मुस्लिम्स की जो सेपरेट होमलैंड की डिमांड थी या तो ये मीट ही नहीं होती, या तो पाकिस्तान बनता ही ना, या फिर शायद इसको 10 और 15 साल और लग जाते। सो जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, ही वॉज द मेन डिफरेंशियल इन ऑल ऑफ दिस इक्वेशन। और फिर मैं अगर बात करूं, अप्रैल 1940 की बात है कि उस वक्त जो है ना वो फ्रांस को जर्मनी ने नाखून चने चबवा दिए थे, फ्रांस जंग हार चुका था। और जो यूं लग रहा था कि जो एक्सिस पावर्स हैं, जर्मनी और उसके अलाइज जो हैं, ये जंग जीत जाएंगे। और ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक हैवी टॉल फेस कर रहे थे जंग में। ब्रिटिशर्स जो हैं ना वो बहुत नुकसान उठा रहे थे। इसी दौरान 8 अगस्त 1940 को वायसराय ने ये ऑब्वियसली इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए वायसराय ने एक ऑफर की। उसने ये कहा कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड करते हैं और जो है एक वॉर एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं। लेकिन वायसराय की जो ऑफर थी उसको कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी। मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मुस्लिम लीग का ये कहना था कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं इसमें मुसलमानों को ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही। सो ये एक वो डेवलपमेंट थी 8 अगस्त 1940 की। अक्टूबर 1940 में गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च की। यही ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक पार्टीशन के लिए और एक सेपरेट स्टेटहुड के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए जो कांग्रेस का नैरेटिव था उसको सपोर्ट करने के लिए गांधी ने अक्टूबर 1940 में सिविल डिसोबीडियंस का ऐलान किया। लेकिन ये जो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट थी वो बुरी तरह से फेल हो गई, बैठ गई। फिर हम बढ़ते हैं 1940s में, 41 में। यहां सब कॉन्टिनेंट में चीजें इसी तरह से चलती रहीं। 1942 की बात है। 1941 में और 1942 में ईस्ट एशिया का जो महाज है उसके ऊपर अलाइज को जापान पे दरपेश गश्त दे रहा था। और जो बर्मा का फ्रंट है उसमें जापान जो है वो अलाइज को बुरी तरह से मार रहा था। इसी दौरान ये लगने लगा यहां पर हिंदुस्तान में कि जापान जो है ना वो हो सकता है कि साउथ एशिया और सब कॉन्टिनेंट को भी फतह कर ले। इस डर की वजह से जो है ना उस वक्त मिसाल के तौर पे सुभाष चंद्र बोस ने जो जापानीज ने जो इंडियन प्रिजनर्स पकड़े थे उनको मिला के जो है इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। इंडिया से सपोर्ट हासिल करने के लिए, इंडियन सपोर्ट के लिए ब्रिटिशर्स ने एक और मनूवर किया। उन्होंने 23 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश की वॉर कैबिनेट का एक मेंबर था, उसको एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन देकर सब कॉन्टिनेंट में भेजा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो था ना वो तकरीबन यहां पे आया और 2 हफ्ते के बाद वो यहां से चला गया। अब ये जो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन था जिसको आप क्रिप्स मिशन भी कहते हैं, क्रिप्स जो मिशन लेके आया था, इसकी जो बुनियादी पोस्टुलेट्स थे वो मैं आपके सामने इन्यूमरेट कर देता हूं। पहली बात इसमें यह कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिए जाएंगे तमाम प्रोविंसेस से
اور اس میں بات کی گئی تھی کہ انڈیا کے تمام اسٹیٹس سے، انڈین اسٹیٹس سے بھی جو ہے نا وہ نامینیز لیے جائیں گے. لیکن انہوں نے کرپس مشن میں یہ بات کی گئی تھی کہ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی وغیرہ بنائی جائے گی نا، یہ ساری وار کے بعد بنائی جائے گی، جنگ جیتنے کے بعد بنائی جائے گی. دوسرا اس میں کہا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی جو اوپر جس کی بات کی گئی، یہ جو کانسٹیٹیوشن بنائے گی، وہ کانسٹیٹیوشن بنانے کی اس اسمبلی کو ہم آزادی دیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی کنسیشنز ہیں جو کہ 1939 میں جب جنگ شروع ہوئی اس وقت جو کہ کانگریس ڈیمانڈ کر رہی تھی. دوسری کنسیشن یہ دی گئی کرپس مشن میں کہ جو کانسٹیٹیوشن میکنگ ہے، جو کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو کانسٹیٹیوشن بنائے گی، اس کی ان کو چھوٹ دی جائے گی. تیسری جو ہے اس میں بات کی گئی کہ ہر اسٹیٹ کو یہ آزادی دی جائے گی کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں یا پھر نہ کریں. فریڈم فار اسٹیٹس ٹو چوز ویدر ٹو implement this constitution or not to implement this constitution. لیکن اس کے نتیجے میں برٹشرز یہ چاہ رہے تھے کہ جو ڈیفنس ہے انڈیا کا، برٹشرز اس کا کنٹرول اپنے پاس رکھیں گے، اور جو لاسٹ یہ انڈینز سے یہ چاہتے تھے کہ انڈینز تمام طرح کی ملٹری، تمام طرح کی مورل اور تمام طرح کی مٹیریل سپورٹ وہ برٹشرز کو ایکسٹینڈ کریں. سو دس واز آل دیٹ واز آفرڈ بائی کرپس مشن. اب کرپس مشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ گاندھی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. گاندھی نے یہ کہا جی کہ اٹس اے پوسٹ ڈیٹڈ چیک آن اے فیلنگ بینک، پوسٹ ڈیٹڈ چیک آن اے فیلنگ بینک، یہ کہا جی اس کو گاندھی نے. مسلم لیگ نے بھی جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ اس میں پاکستان کی ڈیمانڈ کو مسلم لیگ کے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا. اچھا، بنیادی طور پہ تینوں کیا چاہتے تھے؟ برٹشرز یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمیں جنگ کے لیے سپورٹ دیں، وار ایفرٹ کے لیے یہ ہمیں سپورٹ دیں، اور وار ایفرٹ کے بعد جو ہے نا ہم ان کو پاور ٹرانسفر کر دیں گے. کانگریس یہ چاہتی تھی کہ یہ پاور ٹرانسفر پہلے کریں، اور پاور صرف کس کو دیں؟ کانگریس کو دیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو ہم وار ایفرٹ کے لیے، جنگ عظیم دوم کے لیے سپورٹ دیں گے. مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ یہ پاور ٹرانسفر پہلے کریں، لیکن اس میں جو ہے نا وہ یہ پارٹیشن کی طرف جائیں، پارٹیشن کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو ہم وار کے لیے سپورٹ دیں گے. سو تینوں کے جو سٹانسز ہیں ان میں جو ڈفرنس تھا، تینوں کے جو وینڈیٹاس تھے، تینوں کے جو انٹرسٹ تھے، ان میں ڈفرنس کی وجہ سے جو ہے وہ کرپس مشن نے فیل ہونا تھا. اور مسٹر کرپس جو ہے نا وہ 2 ہفتے کے بعد ہی جو ہے وہ چلے گئے. 8 اگست 1942 کو گاندھی نے کوئٹ انڈیا موومنٹ، ہندوستان چھوڑ دو موومنٹ چلائی، کوئٹ انڈیا موومنٹ. لیکن یہ موومنٹ بھی، کوئٹ انڈیا موومنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو برٹش پاور ہے وہ ودرا کرے، برٹش پاورز ودرال فرام انڈیا. برٹش پاور کا ودرال جو تھا نا انڈیا، دس واز دا سلوگن آف کوئٹ انڈیا موومنٹ. اور یہ موومنٹ سٹارٹ کس نے کی؟ گاندھی نے. اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نے جو نعرہ لگایا وہ تھا کہ تقسیم کرو اور چھوڑ دو، ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، تقسیم کرو اور چھوڑ دو. مطلب وہی جو بات میں نے اوپر کی تھی کہ مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ پہلے پارٹیشن کریں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہاں سے چلے جائیں. اچھا، 1942 کے بعد جو ہے نا برٹش جو ہے وہ جنگ صحیح